آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ دل ہے میرا۔ اسلام سے متاثر ہوئے ہیں، اسلام پسند ہوا، کسی نے دعوت دی ہے اسلام کی طرف، خود سے دل مائل ہوا؟ کیا چیز پسند آئی اسلام کی؟ نماز، صرف نماز؟ سب کچھ۔ دیکھیں نا، چلیں، اسلام کی تمام چیزیں، تمام احکام آپ کو پسند آئے تو آپ اپنی رضا سے خوشی کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں؟ تو کل گھر والے آپ کو پریشان کریں تو نہیں کریں گے؟ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کا اسلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسلام کے لیے استقامت اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ اگر آپ واقعتاً اپنے دل سے اسلام کو پسند کر رہے ہیں، دیکھیں جتنا بھی دین ہے، چاہے وہ پہلے کون سا آپ کا مذہب ہے؟ کرسچن ہے۔ اب جتنے بھی مذہب ہیں، مثلاً یہود ہیں، نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یہ سب آسمانی مذہب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، حضرت موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ جیسے وہ اللہ کے نبی ہیں، ویسے یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر آئی کتاب قرآن پاک ہے۔ باقی سارے انبیاء کے یہ سردار ہیں، سرپرست ہیں، بڑے ہیں، ان کے مقتدا ہیں اور سارے انبیاء ان کے مقتدی ہیں۔ تو جو لوگ عیسائی مذہب پر ہیں، ان کا مذہب بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کریں، آپ کی کتاب کو تسلیم نہ کریں، تو ان کا حضرت عیسیٰ تک محدود رہنا یہ کافی نہیں ہے۔ اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، سارے انبیاء کو، اور آخر میں رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے ایمان میں کوئی نبی کم نہیں ہے، اور جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے، کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ان کی اگر ایمان میں ایک نبی کم ہوا تو مشکل تو ہو جائے گی نا۔ تو اس لیے آپ اپنے عیسائی مذہب سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ایسے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ باقی انبیاء کا احترام ہوتا ہے، ان کی کتابوں کا احترام ہوتا ہے، لیکن پیروی قرآن پاک کی کرنی پڑے گی۔ تو آپ اسی اسلام کی پیروی کریں گے؟ پکی بات ہے۔ چلو اچھا، کیوں جی آپ کے ساتھ آئیں آپ ان چلو۔ ابھی آپ کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے آپ کو کلمہ پڑھایا جائے گا اور کچھ الفاظ کہلائے جائیں گے، وہ آپ کہیں گے، اس کے بعد پھر آپ جو کہ اسلام کے جو موٹا موٹی دین کی باتیں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ جو ساتھی آپ کے پاس وہاں پر ہیں یہ آپ کو سکھائیں گے۔ گاہ آپ یہاں پر بھی آتے رہیں گے اور آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اقام الصلاۃ، گواہی دینے کے بعد نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے نمبر پر ہے روزے رکھنا۔ پانچویں نمبر پر ہے اگر گنجائش ہے تو حج کرنا، استطاعت ہے تو۔ یہ اسلام کے بنیادی جو ہے نا وہ پہچانے ہیں، بنیادی علامات ہیں۔ باقی جو اس کے احکام ہیں حلال حرام کے اور جو عقائد و نظریات وہ اس سے الگ ہیں، ان کی تفصیل جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، وہ آپ پوری سیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو فی الحال آپ اجمالی ایمان لا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین لے کر آئے میں پورے کے پورے دین کو مانتا ہوں، حق مانتا ہوں، سچ مانتا ہوں، اور اس کو حق سچ مان کر اس میں داخل ہونے لگا ہوں، سچ مان کر اس پہ داخل۔ اور آج میں یہاں اس مجمع میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اس اسلام میں داخل ہو گیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ میں اس مجمع میں بیٹھ کر سب کے سامنے میں
دین میں شامل ہوں، اسلام مذہب اسلام میں داخل ہو رہا ہوں جو حضور حضرت محمد جو حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پورے دین کو اس پورے دین کو ماننے کا اقرار کر رہا ہوں ماننے کا اقرار کر اور اس میں داخل ہو رہا ہوں۔ داخل ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اب جو ہمارا کلمہ ہے اسلام میں داخل ہونے والا وہ آپ کو پڑھائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ میں اقرار کرتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہیں، معبود حقیقی ہیں، آپ کے علاوہ آپ کے علاوہ کوئی بھی کوئی بھی معبود نہیں۔ نہیں۔ حضرت محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے اللہ پاک کے آخری نبی، آخری نبی، آخری رسول اور آخری معصوم ہیں۔ آخری معصوم ہیں۔ میں آج میں آج ان کی شریعت میں ان کی شریعت داخل ہو رہا ہوں داخل ہو رہا ہوں اور ان کی رسالت کا ان کی رسالت کا اقرار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو قبول فرمائے۔ تعالیٰ میرے ایمان کو قبول۔ اشہد ان لا الہ اشہد لا الہ الا اللہ الا اللہ و اشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ و رسولہ۔ ورسولہ۔ مبارک ہو آپ کو اسلام میں داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اسلام قبول فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ ان کے حق میں دعا فرمائیں جی۔ طلعت ان کا نام ہے اور آج سے ان کا نام طلعت محمود ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ طلعت کے ساتھ لفظ محمود لگا لیں گے چونکہ محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے، تو اس اعتبار سے طلعت کے ساتھ وہ لگ جائے گا۔ محمد طلحت محمود۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین، یہاں ان احباب کے درمیان طلعت محمود جو ابھی عیسائی مذہب سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ زندگی بھر ان کو ایمان پر استقامت نصیب فرمانا۔ یا اللہ جملہ پریشانیوں سے انہیں محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے انہیں محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ان کے ایمان کو قبول فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنانا اور تمام انبیاء مرسلین کا احترام کرنے والا بنانا۔ سب مسلمان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب تیرے دربار میں ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی پوری فیملی کو بھی کلمہ نصیب فرما دے، ان کو بھی اسلام میں داخل ہونے کا شرف بخش دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من